أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب رکوع نمبر 60. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. सूरत अहज़ाब रुकू नंबर 7। गुज़श्ता आयात करीमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अज़मत, आपके निकाह और दूसरे अहकामात का बयान था। यहाँ अल्लाह ताला ने घरों के मुतल्लक़ चंद हिदायत नाज़िल फरमाई में। होता ये कि लोग किसी के घर में आते, बुलाने पर या बिन बुलाए तो बैठे रहते, इस तरह बैठते जिस तरह कोई धरना दे के बैठता है।
آج بھی ایسے لوگ ہیں جب کسی کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو جیسے دھرنا ہوتا ہے نا، احتجاجی دھرنا، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دعوت پہ آؤ یا بن بلانے کے کوئی آ جاتا ہے تو وقت کا خیال رکھیں، اپنے وقت کا بھی اور اگلے کے وقت کا بھی۔ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کوئی دھرنا دے کے بیٹھا ہے، بس اب میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ تو جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن لکم، کہ اجازت دی جائے تمہیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ جس طرح کتفینی لوگ، اس سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، کھانے کی اجازت ہے، دعوت ہے تو ٹھیک ہے، غیر ناظرین اناہ، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ اناہ پکنا، کھانا ابھی پکانا شروع کیا ہے تو پہلے آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گیا۔ اس بات سے منع فرمایا کہ میزبان کو اذیت نہ پہنچے۔ عزیز بھائیو، آپ یہ ذرا توجہ فرماؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ساری دنیا سے بلند ہے۔ آپ بھی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جب کوئی دھرنا دے کے بیٹھ جائے تو میں اور آپ، ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے۔ تو اس قسم کے آدمی سے پیارے رسول اذیت میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا حوصلہ اور بصیرت ساری کائنات سے زیادہ ہے، تو عام انسان تو بلولا تنگ پڑ جائے گا۔ غیر ناظرین، اس حال میں کہ نہیں انتظار کرنے والے، اناہ اس کے پکنے کا، اناہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وقت، تو یہاں مراد ہے کھانے کا تیار ہو جانا۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، دعوت دی جائے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، کھانا کھانے کے بعد چلے جاؤ۔ تنگ نہ کرو گھر والوں کو کہ بعد میں بیٹھ کے اتنی لمبی باتیں کرتا ہے کہ کوئی بات چھوڑتا ہی نہیں، سارے انسانوں کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور منفی تبصرہ کرتا ہے، بات بھی بری کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھنے کا حکم نہیں، کھانا کھا لیا تو فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور نہ اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے، مستانسین انس پکڑنے والے، دل لگانے والے، لحدیث بات کے لیے، باتوں میں دل لگا کے بیٹھے رہو، انتہائی بری بات ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز تکلیف دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب آپ اذیت میں آتے ہیں تو عام انسان کا تو حوصلہ ہی نہیں اتنا، نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی برداشت ہے، نہ اتنی بصیرت ہے۔ عام آدمی تو بلولا تنگ پڑ جائے گا۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کہتے نہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ، یہ بھی مشکل ہوتا ہے نا کسی کو کہنا کہ اٹھ کے چلا جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ حق سے شرم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے احکام کھول کھول کے بیان فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے، ازواج مطہرات سے، متاعًا کسی سامان کا،
کوئی بات پوچھنی ہے، کسی سامان کا مطالبہ ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو سوال کرو حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه یکلمہن البر والفاجر فنزلت آیت الحجاب۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر نے عرض کیا، آپ کے گھروں میں ہر قسم کے لوگ اچھے برے دینی یا دنیاوی مسائل کے لیے آتے ہیں، کاش آپ انہیں حجاب کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی، حجاب کی آیت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ولیمے کا اہتمام کیا گیا، گوشت اور روٹی کھلائی گئی، تو لوگ دعوت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ سارے لوگ چلے گئے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے گھروں میں جاتے، سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والے سے آگے جواب دیتے، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے نئے گھر والے کیسے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ سلام کا جواب دیا جاتا اور برکت کی دعا دی جاتی۔ آپ بار بار اپنے دوسرے گھروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن وہ 3 آدمی بیٹھ کے باتیں کرتے جا رہے ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹ کر آتے، وہ 3 آدمی ابھی تک گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت حیا والے تھے۔ آپ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ تینوں چلے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر تھا۔ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور حجاب کی آیت نازل ہوئی، اس وقت ہی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4793۔ عزیز بھائیو، یہاں دلوں کا مسئلہ ہے۔ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کتنا پاکیزہ معاشرہ ہے ازواج مطہرات کا اور صحابہ کرام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اس سے تمہارا لِقُلُوبِكُمْ، مردوں کا دل بھی صاف رہے گا، وَقُلُوبِهِنَّ، اور عورتوں کا، ان کا دل بھی صاف رہے گا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، عدالتوں میں اور اسمبلیوں میں کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، تو پردے کی کیا بات ہے؟ عزیز بھائیوں، پردے کے بغیر دل صاف ہوتا ہی نہیں۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ ہے۔ اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو فرما رہے ہیں کہ حجاب کے پیچھے سے بات کرو۔ تو جب کسی ادارے میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، یا شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا کہتے ہیں نا، عورت اور مرد کندھے سے کندھا، یہ کندھے سے کندھے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ بھئی دل صاف تو ہوگا حجاب کے ساتھ، لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس کے بغیر دل نہیں صاف ہوتا۔
ہاں بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں تمہارا حق کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، من بعد ہی آپ کے بعد، ابدا کبھی بھی، ہمیشہ، کیونکہ وہ مومنوں کی ماؤں ہیں، ماں سے تو نہیں نکاح ہو سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس سے قبل سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 میں ان رشتوں کا بیان تھا کہ جن سے پردے کی رخصت ہے۔ اب یہاں پھر انہی کا بیان۔ عزیز بھائیوں، میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا کہ سورۃ نور اور سورۃ احزاب آپس میں ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ سورہ نور میں بھی پردے کے مسائل، سورۃ احزاب میں بھی پردے کے مسائل، اور دونوں کے رکوع بھی ایک جیسے، دونوں رکوع دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں۔ لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان پر، ہننا ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں میں، باپ دادا نانا، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹے بیٹا پوتا، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائی بھائی، ولا ابناء اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجے، ابنائے اخوانہن بھتیجے۔ یہ بھتیجا عورت کا، اگر ایک عورت کے خامد کا بھتیجا ہے نا تو وہ اس میں نہیں ہے، عورت کے خامد کا بھتیجا وہ اس میں نہیں ہے۔ ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتیں، ولا ابنائے اخواتہن اور نہ ان کے بھانجے، عورت کا بھانجا، ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتیں۔ یہ نسائہن کے لفظ پر اچھی طرح غور فرما لو۔ ایک نیک عورت ہے تو وہ اپنی عورتوں سے، اپنے خاندان کی، اور جو دوسری صالح عورتیں ہیں ان سے تو پردہ نہیں کریں گی۔ جو بازاری عورتیں ہیں نا ان سے پردہ کر کے رکھنا ہے۔ نسائہن اپنی عورتیں جو مومنات صالحات ہیں، اور اگر کوئی بازاری عورت ہے تو ہم کہیں گے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کہ اس سے پردہ کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، جیسے غیر مردوں سے علاقہ تھلگ رہنا ہے۔ یہ ہے بلا نسائہن۔ ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ وہ جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، غلام۔ واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی جو ہے دل کا، یہ لازمی ہے، پردہ بھی ہو اور دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ پردے کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور خوب اس کا علم ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو عام طور پر آپ تلاوت بھی سنتے ہو اور پڑھتے بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، اور اس سورہ مبارک میں بہت ساری آیات کریمات میں آپ کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ
اور آپ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صلات کیا ہے کہ وہ فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے صالح بندوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر نازل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صلات۔ اور فرشتوں کی صلات کہ وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان پہ رحمت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ کی صلات اور ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی صلات اور ہے، مومنوں کی صلات اور ہے، الگ الگ ہے۔ جس طرح مومن پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ خود رحمت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اپنے پاک نبی پر رحمت نازل فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی صلات بھیجو آپ پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یہ تسلیمہ آ گیا نا، اس کا معنی خوب یعنی زیادہ ہی صلات اور سلام پڑھو۔ اب حدیث پاک میں مشہور حدیث مبارک ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، اے اللہ کے نبی ہمیں سلام کا تو علم ہو گیا ہے، تشہد ہم پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر ہم سلام پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، تو صلات کس طرح ہے؟ اللہ پاک نے دو حکم دیے ہیں، ایک ہے سلو اور دوسرا ہے سلمو۔ عزیز بھائیوں، پڑھنے میں آپ نے فرق کرنا ہے، سلو سواد ہے تو سلمو سین ہے، سین اور سواد کے آواز میں فرق کر کے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، تو صلات کیا ہے؟ تو آپ نے پھر درود پاک کی تعلیم دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود پاک آپ نے سکھلا دیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3370۔ عزیز بھائیوں، صلات بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور سلام بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور جو اللہ کے بندوں نے بنا رکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ قرآن و سنت میں نہیں، مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، اور تا قیامت نہیں مکہ مدینہ پاک میں، وہی صلاۃ اور سلام ہے جو حدیث پاک میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن، اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، پاک پیغمبر کے دو ہاتھ مبارک، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے تشہد سکھلائی، جس طرح قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تشہد کی تعلیم اس قدر اہم ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت ہے، اس طرح آپ نے مجھے تعلیم دی تشہد کی، تشہد سکھلایا۔ التحیات، عزیز بھائیوں، یہ جو تشہد ہے نا، تشہد کا جو پہلا لفظ ہے التحیات، 2 دفعہ شد ہے۔ آپ 100 مسلمان سے سن لیں، 100 میں سے شاید 1 صحیح پڑھے گا یا 100 ہی غلط پڑھ جائیں گے، پہلا لفظ ہی، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت ہے،
اس طرح آپ سکھلاتے، اپنے گھروں میں سن لو، آج ہی تجربہ کر لو، گھر میں جتنے فرد ہیں اکثر پہلا لفظ ہی غلط پڑ جائیں گے۔ اگر میری بات غلط ہو تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پہلا لفظ ہی التحیات، تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، والصلوات، اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور مانی عبادتیں، مانی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ پورا تشہد آپ نے سکھلا دیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6265۔ تو عزیز بھائیوں، صلاۃ بھی وہی جو حدیث میں ہے اور سلام بھی وہی جو حدیث میں ہے، اور صحابہ کرام آتے اور سیکھتے، تو جو اللہ کے بندوں نے بنایا ہے اس کا اجر کوئی نہیں، اس کا ثواب کوئی نہیں۔ وہی صلاۃ اور سلام ہے جو صحابہ نے سیکھا، پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا۔ حدیث مبارک ہے، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بڑا بخیل ہے وہ شخص، بڑا کنجوس ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلاۃ نہ پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3546۔ اسی طرح آپ کا پیارا فرمان ہے، رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آئے پھر وہ اس کی بخشش ہونے سے پہلے گزر جائے، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کو پائیں پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3545۔ تو عزیز بھائیوں، اس درود میں اور سلام میں بڑی برکت ہے، اجر و ثواب ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور درجات کی بلندی ہے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنتے ہو، فقولوا مثل ما یقول، اسی طرح کہو جس طرح وہ مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر صلاۃ بھیجو، صلاۃ پڑھو، درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ تو جب اذان ختم ہو، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ عام لوگوں کو اس ترتیب کا بھی علم نہیں، اذان مکمل ہو گئی، مؤذن کا جواب دیتے رہو، بعد میں درود پاک پڑھو، اس کے بعد پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 384۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان، ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی، یا کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کریم پر درود شریف نہیں پڑھتے، الا کان علیہم تیراتن، وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت بن جائے گی۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں بھی بیٹھے، جس مجلس میں بھی، کم از کم ایک بار ضرور درود پاک پڑھ لیں، کم از کم ایک بار، دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں، دفتر میں، جہاں بھی ہے ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب
رسوا کرنے والا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبو، بغیر کسی گناہ کے، فقد احتملوا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا بہتانن، بہتان و اسم مبینہ، اور صریح گناہ، واضح گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔